الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. شہ نشین پر تشریف فرما علماء کرام، معززان بستی اور محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی خوشی منانے کی توفیق عنایت فرمائی. ہمارے محترم مولانا محمد بلال سفیانی صاحب، نائب صدر منہاج القرآن سٹی حیدرآباد کمیٹی، ماشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب فرمائے. میرے معزز دوست ہیں اور انہوں نے میلاد منانے کی شرعی حیثیت پر تفصیل سے گفتگو کی ہے. اس کے منانے کی قرآن سے دلیل کیا ہے، حدیث سے اس کی دلیل کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منائے، اللہ کا حکم کیسے ہے، صحابہ کا معاملہ کیا تھا. امام جلال الدین سیوطی اور تفسیر خازن اور دیگر مفسرین اور فتاوی سے سارے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے. اور پھر میلاد منانا سبجیکٹ ہے محبت کا، سبجیکٹ ہے محبت کا. اس میں اتنے زیادہ دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں تو مقررین بیان کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں تو مقررین بیان کرتے ہیں. ورنہ کسی کام پر عمل کرنے کے لیے ایک آیت یا ایک حدیث بھی اگر مل جائے تو ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے کافی. ایک آیت بھی اگر مل جائے کہ یہ عمل کرنے کی اجازت ہے یا یہ عمل کرو تو بس کافی. حضور کی ایک حدیث مل جائے تو بھی کافی ہے. پر کیا کریں، لوگ اختلاف کرتے ہیں، لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں، تو اس کے لیے پھر کثرت سے دلائل پیش کرنا پڑتا ہے. میں جو آیت کریمہ پڑھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ فتح کی آخری آیت ہے، 26واں پارہ سورہ فتح. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، محمد رسول اللہ. اس میں 3 ورڈ یوز ہوئے ہیں، 3 ورڈ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول، پھر اللہ. آپ اس ضمن میں شیخ الاسلام کو سنیں، تفصیل سے وہ اس کو سمجھائیں گے. میں مختصراً عرض کرتا ہوں، محمد، رسول اور اللہ، یہ 3 ورڈ پر یہ آیت کریمہ کا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ. اب اگر اس آیت کو ہم حضور کے زمانے میں لے جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ بھئی حضور کے زمانے میں یہ آیت کیسی لکھی ہوئی تھی، کیسی لکھی ہوئی تھی، تو یہ آیت کریمہ آپ کو ملے گی. یہ آیت کریمہ حضور کے انگوٹھی مبارک میں لکھی ہوئی تھی. آپ لوگ دیکھے ہوں گے مہر نبوت، ہمارے بزرگ لوگ جانتے ہیں، میں گفتگو نوجوانوں سے کر رہا ہوں، بزرگ جانتے ہیں مہر نبوت. یعنی پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا، جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے وہ اپنی انگوٹھی کو، یعنی بادشاہ کی انگوٹھی یا گورنر کی انگوٹھی، اسٹیمپ ہوتا تھا، آفیشیل اسٹیمپ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انگوٹھی یوز کرتے تھے اور اس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ملک فارس کو، روم کو، بحرین کو، ادر کنٹریز کو بادشاہوں کے نام پہ اور اس پہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹرز بھیجتے تھے کہ بھئی لوگو تم بھی اسلام کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں. تو ان لیٹرز پر کمپلیٹ ہونے کے بعد، یعنی اس کو آتھنٹک کرنے کے لیے، مدلل بنانے کے لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے انگوٹھی مبارک سے اسٹیمپ کر دیتے، اس کو انک میں لگاتے اور اس سے اسٹیمپ کر دیتے. مہر کہتے ہیں، مہر نبوت، مہر. اب وہ نقش آپ حضرات ماشاءاللہ سب نوجوان ہیں، انٹرنیٹ یوز کرنے والے ہیں، مارکیٹ میں بھی بہت جگہ اویلیبل ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کا جو ڈیزائن تھا اسے آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، آپ مہر نبوت لکھیں، وہ بھی مل جائے گا آپ کو. یا پھر کوئی انگلش میں آپ لکھ دیجئے، آپ کچھ بھی لکھیے، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیمپ تھا، اس کا ڈیزائن کیسا تھا؟ اس کا ڈیزائن تھا اس طرح سے، محمد، پھر اس کے اوپر لکھا ہے رسول، اس کے اوپر لکھا ہے اللہ
سمجھ گئے؟ دیکھے ہوں گے آپ حضرات کو یاد بھی آ رہا ہوگا اس طرح سے پرانے والی اسٹائل رائٹنگ میں، محمد رسول اللہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ ایسا ہی حضور نہیں لکھ دیے تھے، حضور کا کوئی عمل تو بے حکمت تو نہیں رہے گا نا، وداؤٹ اینی پالیسی یا کوئی حکمت اور بغیر فائدے کے حضور ایسے ہی لکھوا دیے ہوں گے۔ ایسے ہی لکھوانا تو ایسے لکھتے تھے محمد رسول اللہ، مگر حضور ایسے لکھوائے نیچے سے اوپر کی طرف۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا محمد رسول اللہ، مگر نیچے سے اوپر کی طرف۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دیے، امت کو تعلیم دیے کہ لوگوں تم کو تمہارا مقصد روئے زمین پر بسنے والے ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کا مقصد ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو خوش کرے۔ صرف مسلم ہی نہیں، غیر مسلم کو بھی آپ جائے تو بولے پیدا کرنے والے کو خوش رکھنا، پیدا کرنے والے کو یاد رکھنا، جی پیدا کرنے والے، اور پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آپ کی زندگیوں کا مقصد اللہ ہے، نماز پڑھتے اللہ کے لیے، روزہ رکھتے اللہ کے لیے، سچ بولتے اللہ کے لیے، لوگوں پر رحم کرتے اللہ کے لیے، آپ کا مقصد ہے اللہ۔ پر انسان جو مٹی سے بنا ہوا ہے اس کی مجال اور اوقات نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ سکے، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ سکے، اس کی مجال نہیں ہے۔ سورہ شورى 24ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی خود فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، انسان کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ اللہ سے بات کر سکے۔ بھئی ہم نماز میں کس کو پکارتے ہیں؟ ہم نماز میں تو اللہ کو پکارتے ہیں نا، پر اللہ کہہ رہا ہے انسان کی یہ حیثیت نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے یا بندہ اللہ سے بات کرے، یہ انسان کی اوقات نہیں۔ اللہ بہت اعلیٰ ہے اور ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، تو پھر ہم اللہ کو اگر پانا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستے کی تشریح حضور کی مہر نبوت اس قرآن کی آیت کریمہ ہے، محمد رسول اللہ، یہ سٹیپس بتا دیے۔ اگر کوئی ڈائریکٹ خدا کی بات کرتا ہے تو وہ اللہ کو نہیں پا سکتا ہے، اسے دو سٹیپ سے گزرنا پڑے گا، ایک محمد کے سے گزرنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک رسول سے گزرنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد تو خود رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تو خود رسول ہے، پھر دو سٹیپ کیسے بولے آپ؟ دو درجے اور دو مقامات کیسے بولے آپ؟ بالکل دو ہیں۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کی ذات کا نام ہے، اور رسول یہ حضور کے پوسٹ کا نام ہے، منصب، ان کا ورک، ان کی ذمہ داری، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے بلال ہیں، جیسے ہمارے ہارون ہیں، ہمارے مولانا ہیں، یہاں پر امام صاحب تشریف فرمائے، آپ کے اسم گرامی عبدالحی، مولانا عبدالحی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ عبدالحی صاحب کہیں تو یہ ان کی ذات ہے، آپ امام صاحب کہیں تو یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا پوسٹ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ذات سے جو تعلق ہوتا ہے، ذات سے انسان کی جو تعلق ہوتا ہے وہ کام کا تعلق نہیں، ذات سے تعلق بنتا ہے محبت کا، اور پوسٹ سے تعلق بنتا ہے کام کرنے کا۔ انجینئر سے آپ جب تعلق بنائیں گے، آپ کے کوئی فاروق بھائی ہو انجینئر، فاروق بھائی ہو انجینئر، جب آپ کنسٹرکشن کروانا ہو تو آپ انجینئر سے بات کر رہے ہیں، جب آپ اپنے گھر کی دعوت میں ان کو بلا رہے ہیں تو آپ فاروق بھائی کو بلا رہے ہیں، ان کو دسترخوان پہ بٹھا کر آپ میپ لے کر نہیں بیٹھ رہے ہیں کہ ادھر اسٹیل ڈالنا ہے، ادھر پلر اٹھانا، نہیں، آپ ان کی ذات کے لیے دوستی، محبت، پیار، یہ ذات اور یہ ہیومن، یہ انسان جو سامنے کھڑا ہے، اس سے محبت کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو ذات سے محبت ہوتی ہے اور پوسٹ کی اطاعت ہوتی ہے، پوسٹ کی بات سنے جاتا ہے، وہ کام کا منصب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جیسے دو درجے رکھا ہے اس تک پہنچنے کے لیے، پہلے ذات محمد کو رکھا ہے، بعد میں رسالت محمد کو رکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں نماز پڑھنا ہے، حکم مصطفیٰ ہے، اطاعت کرنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق، احکام، رشوت سے بچنا ہے، حلال کمانا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ہے، والدین کی اطاعت کرنا ہے، جو تم کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، جو مصطفیٰ کی سیرت ہے، جو آقا کا فرمان ہے، وہ تم کو سب کچھ ماننا ہے۔ لیکن وہ سیکنڈ سٹیپ ہے، فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے تعلق بناؤ ذات مصطفیٰ سے صلی اللہ۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے، میرے آقا کے زلف سے، میرے آقا کے دست مبارک سے، میرے آقا کے قدم مبارک سے، میرے آقا کے جبے مبارک سے. آپ بولیں گے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا رکھا ہے؟ یہ نعت خواں حضور کی زلفوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ نعت خواں مصطفیٰ کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ نعت خواں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور کا ذکر کرتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ارے بلاؤ تو لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤ. میرے پاشا ضرور بلائیں گے نماز کی طرف، مگر اللہ کا سسٹم بھی دیکھ لو. میرے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال اس دنیا میں ظاہری حیات دیا، ظاہری زندگی 63 سال دیا. 40 سال صرف ذات مصطفیٰ کو منایا، 23 سال 23 ایئرز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوسٹ کو منوایا. 40 سال تک فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. 40 سال تک اللہ تبارک و تعالی حضور کی زندگی کی قسم کھاتا ہے. آقا اللہ تبارک و تعالی حضور سے محبت کی بات کرتا ہے، حضور کی شان بیان کرتا ہے. کس زندگی کی؟ وہ زندگی جو نبوت سے پہلے کی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دلیل دو کہ اللہ ایک ہے. آپ جو بول رہے ہیں سچے کیسے ہیں؟ اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بولو کہ میری 40 ایئرز جو پچھلے گئے ہیں اس کو دیکھ لو، اس کے اندر اگر کوئی کمی نظر آ گئی تو میری بات نہیں ماننا. اللہ تبارک و تعالیٰ 40 ایئرز ذات مصطفیٰ کو منوایا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو 40 سال تک منوایا. جب دل نچھاور ہو گئے، لوگ قربان ہو گئے، دنیا کہنے لگی کہ زمین و آسمان جھوٹے ہو سکتے ہیں، ذات مصطفیٰ جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا محبوب اب اعلان کر کے اللہ کو ایک ماننا ہے، اب بتا دے ان کو کہ نماز پڑھنا ہے. پہلے ذات مصطفیٰ سے تعلق، ذات مصطفیٰ سے پہلے تعلق ہے، بعد میں رسالت مصطفیٰ سے. بعض لوگ اس طرح سے گفتگو ہوتی ہے نا، میلاد النبی منانا یا سیرت النبی منانا، میلاد النبی منانا یا سیرت النبی منانا، دونوں منانا کیسے چھوڑ سکتے؟ سیرت النبی حضور کا حکم ہے ہمارے لیے. جی آپ یہ بتائیے کہ جو ذات کو آپ نہیں مانتے اس کی بات مانتے؟ جو آدمی کو آپ جس پہ بھروسہ نہیں کرتے، جو آدمی سے آپ محبت نہیں کرتے، اس کے اوپر آپ ڈیپینڈ نہیں ہوتے، آپ کو اعتماد نہیں ہوتا ویسے آدمی کی آپ بات سنتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سسٹم رکھا ہے، پورے انبیاء کا یہی سسٹم رکھا ہے کہ لوگوں پہلے ذات کو مانو، پہلے ذات کو، ذات محمد کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم. جب تم کو اعتماد ہو جائے گا، محبت ہو جائیں گی، آقا کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آقا کی محبت میں جھومنے لگ جائیں گے، آقا کے لیے اپنی جان مال سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں. آپ دیکھیے نا شراب کا مسئلہ، عربستان کے اندر لوگ شراب زیادہ پیتے تھے، پانی کم پیتے تھے. حقیقت ہے یہ، یعنی کھانے کے بعد عام طور پر شراب یوز ہوتی تھی اتنا زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمائے لوگو اللہ نے شراب حرام کر دی ہے، بند کر دو. راوی کہتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسا بارش ہوئے تو پرنالے اور پانیاں جیسا بہتے نا، ایسا گلیوں کے اندر شراب بہ رہی تھی. جس کے پاس جو گڑا ٹانکی جو کچھ اسٹور شراب تھا، ہم جیسا پانی اسٹور کرتے نا ایسا شراب اسٹور کرتے تھے وہ لوگ، سارا کا سارا ایک ہی دن میں بہا دیے. کیوں؟ مولانا بھی تو بولتے ہیں شراب حرام ہے، میں بھی تو بولتا ہوں شراب حرام ہے، آپ بھی تو بول رہے ہیں. مسئلہ کیا ہوا؟ ان کی بات اتنا کیوں سنے اور ہماری بات اتنا کیوں نہیں سنتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ ذات مصطفیٰ پر قربان ہو گئے تھے. ذات مصطفیٰ سے محبت ایسی تھی کہ شراب سامنے ہے، رشوت سامنے ہے، زنا سامنے ہے، شہوات ہے، حرام کمائی ہے، خراب باتیں ہیں جو ان کے مفاد کے ہیں، ان کے فائدے کے ہیں. لیکن حضور ایک مرتبہ فرما دیتے میرے صحابیوں چھوڑ دو، محبت کام کرتی ہے، بولے چھوڑ دیا خلاص. ذات سے تعلق ہو، اور اگر ذات سے تعلق نہیں ہے تو آپ کو بتاؤں پھر جتنے نمازیں روزہ زکوٰۃ وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے یہ جنت کی خاطر ہوتا ہے. نماز پڑھو اللہ جنت دیتا ہے، روزہ رکھو اللہ جنت دیتا ہے، حج کرو اللہ جنت دیتا ہے، وہ کرو اللہ، نہ وہ اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے نہ وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. جی اللہ کے مخلص بندے کب بنتے ہیں؟ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص اس کو کہتے ہیں جو کام آپ اللہ رسول کی خاطر کرے، اپنی جنت کے لیے نہ کرے. قیامت کا دن ایسا ہوگا، صحیح ستہ میں حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر بپا ہوگا. میدان محشر
اور اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو سامنے بلائے گا، حدیث میں ہے یہ، اپنے کچھ خاص بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے بلائے گا اور بلا کر فرمائے گا لوگوں تم کیوں دنیا کے اندر عبادت کرتے تھے، میرا نام لیتے تھے، میرے لیے مر مٹتے تھے، کیوں کرتے تھے تم؟ تو وہ کہتے ہیں مولا آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، تجھ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندو اگر مجھے خوش کرنا ہے، مجھے راضی کرنا ہے تو آج قیامت کے دن میری خوشی اس بات میں ہے کہ تم جاؤ اور دوزخ میں کود جاؤ۔ راوی کہتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے بندے، حالانکہ معلوم ہے کہ دوزخ ہے، مگر وہ اللہ کے بندے خوشی کے مارے ناچتے ہوئے کہ ایک کام اللہ نے ایسا بتایا کہ اب اگر کر دیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ خوش ہو جائے گا، وہ ناچتے ہوئے دوڑتے ہوئے جا کے دوزخ میں کود جائیں گے۔ اللہ کہے گا لوگوں دیکھو یہ بندے تھے جو جنت کی خاطر نے میری خاطر عبادت کیا کرتے تھے، میری خاطر عبادت کیا۔ یہ اللہ رسول کی محبت، باقی سارے اعمال کے ٹوکرے لوگ لے کر ٹھہریں گے، اچھے اچھے کتابوں والے، نماز روزے زکوٰۃ والے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا حساب پر ہوگا، کیونکہ وہ جنت کی خاطر کیا کرتے تھے۔ جی جنت کی خاطر یہ بے تحاشا جو محبت ہوتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ محبت سے آتی ہے، عمل سے نہیں۔ عمل محبت کی وجہ سے کرو، عمل محبت کی وجہ سے۔ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز اس لیے پڑھو کہ حضور نے کہا، حضور نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے نماز پڑھو۔ دیکھو آپ کتنی جان آتی ہے اس کے اندر۔ جی آپ وضو کرتے ہیں، حضور نے کیا تھا، یہ حضور کی ادا ہے اس لیے کرو، دیکھو اس کے اندر کتنا مزہ آتا ہے۔ حضور کی ذات سے کنیکشن بناؤ، جب حضور کی ذات سے کنیکشن ہوگا تب حضور کی بات سننے میں آسانی ہوگی، حضور کی بات سننے میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسم کو، جسم مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عالی شان بنایا، وہ عالی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات کو منوایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلے ذات کو منوایا بعد میں بات کو نازل کیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک مرتبہ کا ایک واقعہ یا دو واقعے سنا کر میں انشاءاللہ تعالیٰ 5 منٹ کے اندر بات کو ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، مسند احمد میں تفصیل سے ہے اور ترمذی شریف میں ان شارٹ یہ حدیث موجود ہے، صحیح ستہ میں بھی ہے، مسند احمد میں ڈیٹیل میں ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی رسول تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جنگ خندق چل رہی ہے، جنگ خندق اب شروع ہونے والی ہے۔ وہ خندق میں کیا ہے؟ خندق کھودنا ہے، سرنگ کھودنا ہے ایک بڑی، دشمن اٹیک نہیں کر سکنے کے لیے، ڈیفنس کے لیے جنگ ہو رہی ہے، ڈیفنس کی تیاری ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دیے کہ مدینے کے 3 طرف آپ کو کھدائی کر دینا ہے تاکہ دشمن پیچھے سے نہ آئے، ایک ہی طرف سے آئے تو ایک طرف سے ہم فیس کر لیں گے ان کو۔ کھانا نہیں ہے مدینے میں، مدینے کے لوگ کوئی بڑے بزنس مین نہیں تھے، کھیتی باڑی کے لوگ تھے، وہ پیسہ ختم، کھانا ختم، 2-3 دن ہو گیا لوگ کھانا نہیں کھائے، لوگ پیٹوں پہ پتھرے بننا شروع کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹ پہ پتھر بانے ہوئے اور سب کھود رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کے اندر اتر کر کھود رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہیں گیا، حضور اتنے دن سے کھانا نہیں کھائے اور کام بھی کر رہے ہیں، پتھر پھوڑ رہے ہیں، حضور ہتھوڑا لے کے پتھر پھوڑ رہے ہیں سب فوجیوں کے ساتھ۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر جا کر بولتے کہ بیوی گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ تو بیوی بولتی کہ نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، وہ ایک بکرا ہے، بکرے کا بچہ، چھوٹا بچہ ہے بکرے کا، وہ ایک ہے مگر وہ اپنے بچوں کے ایسے اٹھا کے رکھیے، اور کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، تھوڑی روٹیاں پڑتے ہی یہ ہے۔ تو بولے اپن دعوت کر دیں گے۔ بیوی بولتے بچوں کیا کھلاتے؟ نہیں ہو سکتا یہ۔ حضرت جابر بولتے نہیں حضور کی دعوت کرنا ہے۔ تو وہ بھی تو صحابیہ تھی نا، حضور کی دعوت کرنا ہے تو بچوں کو بھوکے رکھیں گے، لاؤ پکانا ہے لاؤ۔ تو حضرت جابر ذبح کر دیتے، اور کتنے آدمی کو بس ہوتا؟ تو ان کی بیوی کہتی کہ 2 یا 3 آدمی کو بس ہوتے، اس سے زیادہ نہیں۔ حضور کے ساتھ کوئی 1 آدمی کو بلانا یا 2 آدمی کو بلانا زیادہ، کیونکہ لوگ دوسرے بھی تو نہیں کھائے، اور حضور کے ساتھ ہمیشہ زیادہ لوگ ہوتے، اگر آ گئے تو بے عزتی ہو جاتی، کھانا نہیں۔ حضور کی ذات کی بات کر رہا ہوں میں، نماز وغیرہ کے مسئلے نہیں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جابر بولتے فکر مت کرو، ذبح کر دیے، کاٹ کے دے دیے، انہوں پکانا شروع کر دیے، انہوں نکل گئے۔ نکل کے آ کے وہ خندق میں اندر گڑھے میں اتر کے حضور کے کان میں، یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے میرے گھر پہ، ساتھ میں کوئی 1-2 آدمی کو آپ لے لیجیے یا رسول اللہ، حقیر فقیر کے گھر پہ دعوت ہے، دعوت دے دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتھوڑا چھوڑتے اور اوپر خندق سے باہر نکلتے، اور نکل کے او بڑا آواز لگاتے، صحابیو چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت جابر کے پسینے چھوڑ کے بھائی کیا کھلائیں گے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب بھاگتے انہوں گھر کو جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ کی جماعت ہے،
سب لوگ دعوت ہے بولے تو دعوت ہے, سب مل کے جا رہے ہیں, کھانا کھانا ہے, 2 دن سے کھانا نہیں کھائے, سب لوگ آ رہے ہیں. ان کے ہڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہونے کو دیکھ کے ان کی بیوی سر کو ہاتھ مارتی, بولتی ہائے آج منہ کالا ہونے کا دن ہو, کیا کھلائیں گے لوگوں کو, میں بولی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لاتے اور فرماتے بی بی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بتاؤ تم کیا پکائی. تو وہ ایک ایسا بگونا اٹھا کے لاتی, تھوڑا بہت گوشت اس میں پانی میں ڈال کے, گوشت ابال دیتے ہیں ویسا کچھ مرگ ورگ گوشت ویسا بنا ہوا, شیروا گوشت شیروا, وہ ہنڈی اٹھا کے لے کے آتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تھالی اٹھاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھوک دیتے, اس کے بعد اس کو ڈھانپ دیتے اور بولتے بی بی آٹا کہاں ہے, جو گنی تھی وہ آٹا لے کے آتے. اور جیسے آٹا لے کے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی تھوڑا اپنا لعاب دہن تھوڑا سا تھوک دیتے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک مبارک ڈال دیتے اور جاتے جاتے فرماتے بی بی روٹیاں اکیلے نہیں ڈال سکو گی, ساتھ میں اور عورتوں کو بلا لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیوان خانے میں تشریف فرما ہوتے, خواتین آ کر روٹیاں ڈالنا شروع کرتی. حضور فرماتے دیکھو جب سالن نکالو گے نا تو پوری تھالی نہیں کھول دینا, تھوڑا ہٹانا نکالنا پھر ڈھانپ دینا. یہ ہمارے بڑوں کی تعلیمات ہے یا نہیں ہے, ہم نہیں غور کرتے یہ چیز کو. حضور فرمائے پورا نہیں کھول دینا, تھوڑا ہٹانا نکالنا اور پھر ڈھانپ دینا. حضور یہ فرماتے اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے اور کھانا تناول فرما کے نکلتے نکلتے بولتے جابر لوگ باہر زیادہ ہے, آپ کا دیوان خانہ چھوٹا ہے, 10 آدمی کو اندر بلاؤ کھلاؤ بھجاتے جاؤ, 10 آدمی کا دستر بچھاتے جانا اور بھجاتے جانا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے چلے جاتے. اب اس کے بعد صحابہ آتے کھاتے اور جاتے, آتے کھاتے جاتے, آتے کھاتے جاتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس ایک دن میں میرے گھر کے اندر 1400 آدمی کھانا کھائے اور بگونے میں 1 اینچ بھی سالن کم نہیں ہوا. یہ کیا ہے, یہ نماز ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے نا. یہ اللہ کیا منوا رہا ہے, اللہ یہاں پر نماز منوا رہا ہے, اللہ یہاں پر روزہ منوا رہا ہے, کیا بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو, دیکھو یہ پیارے کو میں کیسے بنایا, یہ پیارے کو میں کیسے بنایا کہ اس کا تھوک اگر ٹپک جائے تو لگن بھر میں سے 1000 انسان کھا لے. اور حضرت جابر کے گھر کے لیے پھر جیسے کہ ویسا بچا ہوا, اس میں کوئی کمی نہیں. مسند احمد میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے کان الطعام یسبح فی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو جو نوالا مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتے وہ نوالا تسبیح پڑھتا تھا اور تسبیح کی آواز ہم پورے دسترخوان پہ بیٹھے لوگ سنتے تھے. کیا ہو رہا ہے صاحب, اس میں کیا مسئلہ ہے بتائیے, اب کون سا فقہ کا مسئلہ ہے, کیا فرض ہے, کیا واجب ہے, ہمارو کیا کرنا ہے, کیوں بتا رہا اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں بتا رہا ہے؟ کبھی مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتے تو سورج پلٹ جاتا, کبھی مصطفیٰ اشارہ فرماتے. جی بھئی شریعت کا حکم تو بعد میں آیا نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں بیٹھ کر اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے, یا بعض روایتوں میں آتا آنکھوں سے اشارہ کرتے تو آسمان پر چاند ناچتا ہوتا, چاند ناچ رہا ہے جھولے کے اندر. ابھی کوئی شریعت آئی, ابھی کوئی نماز آئی, ابھی کوئی روزہ آیا, یہ کیا بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ احادیث ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالی روایت کرتے جھولے میں مصطفیٰ آنکھ ادھر ادھر کرتے تھے تو جدھر حضور کی آنکھ جاتی تھی وہ چاند ایسے ایسے ناچتا تھا ہواؤں کے اندر. کیا بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا تھا کہ لوگوں آگے ان کو رسول اللہ کے طور پر ان کی بات تم کو سننا ہے, ان کی ذات کو تم پہلے مان لیا کرو, ان کی ذات سے محبت کو اٹوٹ کر لیا کرو. ذات مصطفیٰ میلاد النبی منانا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو گرمانا ہے. میلاد ہم مناتے ہیں تعلق بالمصطفیٰ. صدقہ خیرات کرو, بھئی کیوں کرتے صدقہ خیرات؟ اللہ کا حکم ہے. نماز پڑھتے اللہ کا حکم ہے, روزہ رکھتے اللہ کا حکم ہے, والدین کی اطاعت کرتے اللہ کا حکم ہے, سب کرتے اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے نا جی میلاد مناؤ, اللہ کا حکم ہے کیا فَلْيَفْرَحُوا, ہر مسلمان کمپلسری طور پر حضور کے میلاد پر خوشیاں منائے. یہ اللہ کا حکم ہے. یہی حکم میں آ کے جھگڑا کیوں جی؟ یہی حکم میں آ کے ذات سے جو لوگ ڈائریکٹ عمل کی طرف چلے جاتے ہیں, عمل ان کو مل جاتا ہے لیکن اللہ کی دی ہوئی روٹ پر نہیں چلتے. صراط مستقیم یہ ہے کہ دل مصطفیٰ کے لیے دھڑکے, ہاتھ پاؤں سیرت مصطفیٰ پر عمل کرے.
سنت مصطفیٰ پر ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک سر تمہارا جسم سیرت مصطفیٰ پر عمل کرے اور دل میں دھڑکن ذات مصطفیٰ کے لیے ہو، محبت مصطفیٰ کے لیے ہو، یہ دل تڑپے کہ رخ مصطفیٰ ایک مرتبہ نظر آ جائے، یہ ایمان ہے۔ اس لیے حضور فرمائے ایمان نہیں ملتا اس وقت تک کہ سارے چیزوں سے زیادہ میری ذات سے محبت کرو۔ جی نماز سے محبت کرو نہیں کہا، نماز پہ عمل کرنا ہے، ذات سے محبت کرنا۔ سو لوگوں میلاد النبی بھی ہمارے لیے، سیرت النبی بھی ہمارے لیے۔ انشاءاللہ تعالی میں یہاں پر روک دیتا ہوں، اب روانی میں تو آپ کو بولتے چلے جا رہا ہوں، لیکن اگر اور زیادہ بولا تو پھر کل کے پروگرام منسوخ کرنا پڑے گا۔ میں اپنی بات کو یہاں پر روک دیتا ہوں۔ جو یہ کتاب ہے نا ماشاءاللہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب کا نام ہے برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے ہاتھ سے کیسا برکت ملتی تھی، حضور کے تھوک مبارک سے کیسا برکت ملتی، حضور کے بال مبارک سے منہ مبارک سے کیسے برکت ملتی، حضور کے نالے پاک حضور کی چپل مبارک کو صحابہ کیسے اٹھا کے رکھتے تھے۔ جی چپل اگر ملی تو کسی کی بھی کیسا اٹھا کے رکھتے، آپ کو میں بتاؤں صحابہ کرام کیسا اٹھاتے تھے۔ حضور نالے مبارک چھوڑ کے کبھی مسجد میں چلے گئے، گھر میں چلے گئے تو دونوں ہاتھ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضور کے نالین کو چپل کہاں پہننے کی ہوتی، پیر میں پہننے کی ہوتی نا، حضور کے نالین کو اپنے ہاتھ میں پہن کے ایسا پکڑ لیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب کسی آدمی کو اگر آج ایسا کریں گے تو بیوقوف ہے کیا، عقل نہیں ہے کیا؟ ہر ایک چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، ٹوپی کو سر پہ رکھنا، چپل کو پیر میں رکھنا، بھائی سب چیزوں کو رکھنا، مگر یہ چپل نہیں ہے بابا، آقا کے قدموں کی نالین ہے یہ۔ جی صحابہ کرام کا عمل یہ تھا، ایسے پکڑ لے کے بیٹھتے، پھر حضور نکلنے سے پہلے جما دیتے، یہ صحابہ کی سنت ہے یہ۔ تو یہ کتاب میں اس واسطے چھپوایا، میں اس کے سلیکٹ میں کیا، اس کو اس لیے کیا، یہ کتاب اب انڈیا میں فرسٹ ٹائم آئی، شیخ الاسلام کی بہت سارے کتاب چھپے ہیں، یہ کتاب فرسٹ ٹائم آئی۔ میں اس میں غور کیا کہ حضور کی ایک ایک ادا سے، حضور کے لباس سے، حضور کی زندگی میں کیسے لوگ صحابہ استفادہ کرتے تھے، برکت حاصل کرتے تھے، حضور کے وصال کے بعد صحابہ کیسے برکت حاصل کرتے تھے۔ یہ چیز کو آپ لیں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں، اور جو بھائی نہیں سمجھتے کیونکہ اس میں ہر چیز ریفرنس ہے، شیخ الاسلام کو تو جانتے ہیں آپ، طاہر القادری صاحب کو، کہ انہوں ایک بات بولتے تو 100 دلیل پیچھے ٹھہرا دیتے، ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑی ان کی سرپرستی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ کتاب میں بھرپور دلائل ہے، آپ اپنے جو نہیں سمجھنے والے بھائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی